کیا آپ نے کبھی رات کی تاریکی میں ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے کچھ ایسا مانگا ہے جس کے بارے میں دنیا کہتی ہو کہ یہ اب ممکن نہیں؟ کیا آپ کا دل بھی دعائیں مانگ مانگ کر کبھی اس موڑ پر پہنچا ہے جہاں انسان اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید میری آواز عرش تک نہیں پہنچ رہی، شاید میری قسمت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے؟ اگر آج آپ کی آنکھوں میں کوئی ایسا آنسو ہے جو کسی نے نہیں دیکھا، اگر آپ کے دل میں کوئی ایسا غم ہے جو آپ کسی کو بتا نہیں سکتے، تو آج اپنے تمام غم، تمام پریشانیاں اور تمام ناامیدیاں ایک طرف رکھ کر رک جائیے، کیونکہ کائنات کے مالک نے جس کے ہاتھ میں آپ کی ایک ایک سانس ہے، ایک ایسا وعدہ کر رکھا ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں کچھ ایسی آیات اور ایسے کلمات موجود ہیں کہ جب ایک تڑپتا ہوا انسان ان کا وسیلہ دے کر اپنے رب کو پکارتا ہے تو عرش الہی پر رحمت کا سمندر جوش میں آ جاتا ہے، اور کائنات کا وہ خالق اپنے بندے کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا محسوس کرتا ہے۔ ہم انسانوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بند دروازوں پر دستک دیتے رہتے ہیں۔ ہم بندوں کے سامنے روتے ہیں، ان سے آس لگاتے ہیں، اور جب وہاں سے مایوسی ملتی ہے تو ہم بکھر جاتے ہیں، لیکن ہم اس ذات کو بھول جاتے ہیں جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتی ہے اور مانگنے پر خوش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف الفاظ میں فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں قبول کروں گا۔ یہ کسی انسان کا بولا ہوا جملہ نہیں، یہ اس رب کا وعدہ ہے جو دو جہانوں کا مالک ہے، اور جب اللہ وعدہ کرتا ہے تو پھر کائنات کے تمام اصول، تمام رکاوٹیں اور تمام ناامکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی آیات ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان سے مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی؟ قبولیت کا سب سے پہلا راز اور سب سے بڑی چابی حضرت یونس علیہ السلام کی اس دعا میں چھپی ہے جسے ہم اتن کریمہ کہتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کا، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کی گہرائیوں میں اور رات کی شدید تاریکی میں محصور ہو گئے تھے، جہاں نہ کوئی انسان تھا، نہ کوئی چیخ سن سکتا تھا، نہ کوئی مدد پہنچا سکتا تھا۔ اس وقت تمام ظاہری اسباب ختم ہو چکے تھے، لیکن اس گھپ اندھیرے میں انہوں نے اپنے رب کو ان الفاظ سے پکارا، لا لے لا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان آیات کی برکت آپ کی زندگی میں فوراً ظاہر ہو تو اس کا ایک خاص مسنون طریقہ ہے۔ رات کے آخری پہر دن میں جب بھی آپ کو تنہائی ملے، باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ گناہ دعا کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود شریف وہ واحد عمل ہے جو سیدھا عرش پر جاتا ہے اور اپنے ساتھ دعا کو بھی قبولیت کی حد تک لے جاتا ہے۔ اس کے بعد ان قرآنی آیات کا ورد کریں، اللہ کی تعریف بیان کریں، اور پھر اپنے ہاتھ اٹھا کر بچے کی طرح رو رو کر مانگیں۔ جب انسان کی آنکھ سے اللہ کے خوف اس کی محبت میں ایک قطرہ بھی نکلتا ہے تو وہ قطرہ جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے اور رب کی رحمت کو جوش میں لے آتا ہے۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کیسے دیکھ سکتا ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے روئے اور وہ اسے خالی ہاتھ موڑ دے؟ آج اگر آپ معاشی تنگی کا شکار ہیں، اگر آپ کے سر پر قرض کا بوجھ ہے، اگر آپ کسی بیماری سے لڑ رہے ہیں، گھر میں بے سکونی ہے، تو انسانوں سے گلہ کرنا چھوڑ دیجئے اور آج رات ہی اپنے رب کے سامنے جھک جائیے۔ ان قرآنی آیات کو اپنا وظیفہ بنا لیں اور پھر دیکھیے کہ کس طرح آپ کی بند تقدیر کے تالے کھلتے ہیں۔ اگر اس پیغام سے آپ کے دل میں امید کی کوئی ایک شمع بھی روشن ہوئی ہے تو اسے اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ کسی اور ٹوٹے ہوئے دل کو بھی اپنے رب سے جڑنے کا راستہ مل سکے۔